اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ 7 مبین والے وظیفہ شیئر کروں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن پاک کی سب سے افضل اور بابرکت سورت ہے، اور میرے تمام بہن بھائی جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت اور افضل ترین مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں لیے جاری ساری ہے۔ تو اگر اس مہینے میں یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ وظیفہ عام دنوں، عام مہینوں میں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیاں فوری ختم کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے کر سکتے ہیں۔ صرف 7 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ جس طریقے سے میں آپ کو یہ عمل بتاؤں گی اسی طریقے سے کرنا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد کرے گا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمارا ایمان اگر ہر چیز پر پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ چیز عطا کر جس کی طلب ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ لیکن اگر میرے کسی بہن بھائی سورہ یاسین کی فضیلت اور برکت نہیں جانتے تو وہ میری آج کی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ سورہ یاسین کی تھوڑی سی فضیلت بیان کروں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت صبح صادق وقت کی، یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد کی، تو اس کے دن کی تمام مشکلیں، پریشانیاں اللہ حل کر دیتا ہے اور اس کے دن کے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عقاب بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو اس کے دن کے تمام کام اللہ کے سپرد ہیں، یعنی ہر کام میں اللہ اس کی مدد کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی پیدائش سے پہلے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی قرائت کو ظاہر کیا، یعنی اس کی تلاوت کو آسمان اور زمین پر ظاہر کر دیا۔ تو یہ تھی میرے پیارے بہن بھائیوں سورہ یاسین کی تھوڑی سی فضیلت جو آپ کے ساتھ میں نے بیان کی۔ تو وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ لیکن جو میرے بہن بھائی یہ نہیں جانتے کہ جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو ان کا جسم اور جگہ لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ یہ عمل ضرور کرے۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کر لینا ہے اور سورہ یاسین کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ جب پہلا مبین آئے تو اس پر 10 مرتبہ اللہ کے صفاتی نام یا اللہ یا رحمان پڑھ لے، پھر دوبارہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر لیں۔ جب دوسرا مبین آئے تو اسی طریقے سے دوسرے مبین پر بھی 10 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا اللہ یا رحمان پڑھ لیں۔ تیسری مبین پر پہنچنے پر بھی 10 مرتبہ اللہ کے صفاتی نام یا اللہ یا رحمان پڑھ لیں۔ آخر پر 7ویں مبین پر پہنچ کر ایک پوری تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کی تسبیح پڑھ لیں اور آخر میں اللہ سے
دعا کرے کہ جس مقصد کے لیے یا اللہ ہم نے یہ تسبیح، یہ ورد، یہ عمل کیا ہے اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر لینی ہے۔ پہلے مبین پر پہنچ کر 10 مرتبہ اللہ کے صفاتی نام یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ دوسرے مبین پر پہنچ کر پھر آپ نے یا اللہ یا رحمان پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 7 مبین مکمل کرنے ہیں۔ جب 7واں مبین پر پہنچے تو آپ نے پوری تسبیح یا اللہ یا رحمان 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اللہ سے دعا کرے، التجا کرے کہ اللہ پاک جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہے، اس مقصد میں ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ یہ عمل آپ پورے 7 دن کریں اور اللہ سے اپنے تمام مقصد نکلوا لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیاں حل کر دے گا۔ یہ وظیفہ آپ ہر جائز مقصد، حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ شادی کا مسئلہ ہو، پڑھائی کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو یا اولاد کا مسئلہ ہو۔ ہر مسئلے کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ آپ عمل ربیع الاول کے مہینے کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی عام دنوں میں بھی آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے۔ آمین۔